صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر من ناصر و معین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاً تمام اہل ولا کی خدمت میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت و سعادت کی مبارکبادی پیش کرتی ہوں. انشاءاللہ خدا ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار کرے. ہم سب جانتے ہیں کہ روز ازل سے لے کر آج تک ہمارے اور آپ کے ساتھ ایک دشمن لگا ہوا ہے جو مسلسل ہمیں اور آپ کو فریب دیتا ہے. وہ دشمن جو ہمیشہ صراط مستقیم پر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور ہمیشہ اس نے راہ مستقیم سے ہمیں اور آپ کو ہٹانے کی کوشش کی ہے. اس دشمن کی عادت یہ ہے کہ یہ کبھی شرابی کو شراب خانے جانے سے نہیں روکتا ہے، بلکہ یہ مسجد کے درمیان آ کے کھڑا ہوتا ہے اور یہ عابدوں کو عبادت سے روکتا ہے، یہ عالموں کو علم سے روکتا ہے، یہ متقی کو تقوی اختیار کرنے سے روکتا ہے، یہ زاہدوں کو زہد اختیار کرنے سے روکتا ہے اور ہمیشہ صراط مستقیم پر نیک بندوں کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے. اور اس دشمن کے لیے قرآن مجید کا اعلان ہے کہ یہ عدو مبین ہے، یعنی یہ کھلا ہوا دشمن ہے. اور اس دشمن کا ہمیشہ سے یہ کام رہا کہ اس نے اپنے فریب کو خیر خواہی بنا کر پیش کیا. انسان کو دیتا فریب ہے، لیکن اس فریب کو انسان کے سامنے ایک خیر خواہی کے طور پر پیش کرتا ہے کہ وہ انسان کا بھلا چاہتا ہے، وہ انسان کا خیر خواہ ہے. اور اس کی بے حیائی اور جرت یہ ہے کہ اس نے اپنے فریب کو انبیاء پر بھی آزمایا اور نبیوں کو بھی اس نے فریب دینے کی کوشش کی ہے. حضرت آدم کا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان نے نبیوں کو بھی فریب دینے کی کوشش کی ہے. یہ ایک ایسا بے حیا بدبخت ہمارا اور آپ کا دشمن ہے. کیسے بچا جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اور آپ کی بے کسی یہ ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہم اسے پہچانتے نہیں ہیں، ہم اسے جانتے نہیں ہیں. تو پھر اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ہم کیسے خود کو اس سے بچا سکتے ہیں؟ جہاں بہت سارے راستے علماء نے اس کے فریب سے بچنے کے بتائے ہیں، وہیں پر ایک بہترین راستہ ہمیں بتایا گیا، اور وہ یہ کہ کسی شجاع و دلاور کی پناہ میں خود کو دے دینا. ایسا شجاع، ایسا دلیر، ایسا دلاور، ایسا جری کہ جس کی ایک نگاہ سے شیطان فرار کر جائے. وہ کون ہے جس کی ایک نگاہ سے شیطان فرار کر جائے گا اور اپنا فریب وہ ہمیں نہیں دے سکے گا؟ بے شک وہ ولی خدا ہیں، وہ دست خدا ہیں، بے شک وہ شیر خدا ہے، وہ شمشیر خدا ہے، وہ بقیت اللہ ہے، وہ باب اللہ ہے اور وہ جنب اللہ ہے. جب کبھی ہمیں اور آپ کو کسی نیک راستے پر رکاوٹ کا خطرہ ہو تو پہلا کام یہ کریں کہ ہم خود کو جنب اللہ کے پناہ میں دے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے تم ان کی پناہ میں چلے جاؤ، کیونکہ ان کی پناہ در اصل میری پناہ ہے. تم جنب اللہ کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ یہ ایسی پناہ گاہ ہے جو خدا کی پناہ گاہ کی طرح ہے. قرآن مجید نے لفظ جنب اللہ پر گفتگو کی ہے. سورہ زمر آیت نمبر 56، جس میں پروردگار عالم نے فرمایا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. یعنی کیا فرمایا اللہ نے؟ پھر تم میں سے کوئی نفس یہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس کہ میں نے خدا کے حق میں کوتاہی کی ہے اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. یعنی جنب اللہ کا معنی ہوتا ہے اطاعت الہی، فرمان الہی، حکم الہی، قرب الہی. درست ہے، لیکن جب ہم اور آپ جنب اللہ کی تفسیر میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنب اللہ کسے کہا گیا ہے. اصول کافی میں
امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام عرض فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے جسے جنب اللہ کہا ہے وہ ذات امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، یعنی جنب اللہ ذات علی ہے۔ اور اس کے بعد آگے مولا نے فرمایا کہ جنب اللہ امیر المؤمنین کے بعد ان کے اولیاء، ان کے اوصیاء ہیں، ولی اللہ ہے، اللہ کے اولیاء، اور امیر المؤمنین کے اوصیاء ہیں، یعنی جتنے بھی وصی امیر المؤمنین ہیں۔ اور یہ سلسلہ جا کر رکتا ہے حضرت مہدی ارواحنا فدا پر، یعنی آج اگر ہمارے اور آپ کے پاس کوئی جنب اللہ ہے، جنب کا معنی ہوتا ہے پہلو، اللہ کا پہلو اگر ہمارے پاس کوئی ہے تو وہ حضرت بقیت اللہ العظم ہے، اور انہی کی پناہ میں ہمیں اور آپ کو دے دینا ہے۔ ایک مقام پر امام صادق علیہ السلام نے عرض کیا نحن جنب اللہ، ہم جنب اللہ ہیں، اللہ کا پہلو ہم ہے، جسے رب کی پناہ چاہیے وہ ان کی پناہ میں آ جائے، اور جب ان کی پناہ میں ہم چلے جائیں گے تو شیطان اپنا فریب ہمیں کبھی نہیں دے پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ولی خدا ہیں، اور ان کی ایک نگاہ سے بھی شیطان فرار کر جاتا ہے، ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ اور اس نے قرآن مجید میں یہ کہا بھی ہے نا کہ پروردگار عالم میں بہکاؤں گا، میں فریب دوں گا الا مخلصین کے، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے میں ان کو نہیں بہکا سکوں گا۔ خدا کی قسم کائنات میں ائمہ طاہرین سے بڑا کوئی مخلص نہیں ہے۔ سب سے مخلص بندے اللہ کے، اور اللہ کے جو ولی بنائے گئے ہیں وہ ائمہ طاہرین بنائے گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اگر خود کو امام زمان کی پناہ میں دینا چاہتے ہیں تو کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ شیطان کے فریب سے خود کو بچانے کے لیے ہم اپنے آپ کو امام کی پناہ میں دے دیں۔ ایک بہت آسان سا طریقہ آپ کی خدمت میں آج بیان کروں کہ دیکھیں، مثال کے طور پر اگر ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی آیت اللہ آ جائے، درست ہے، اور اس آیت اللہ کو دیکھنے کے بعد کوئی ایک 5 سال کا بچہ اٹھے ان کے احترام میں، ان کی طرف متوجہ ہو اور دوڑ کر ان کے دامن کو پکڑتے ہوئے انہیں بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ اور بہت ہی محبت کے ساتھ سلام کرے، تو وہ آیت اللہ کیا کریں گے؟ ان کا ریاکشن کیا ہوگا؟ وہ اس معصوم سے بچے کو اپنی پناہ میں لے لیں گے، مسرت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اپنی گود میں اٹھا لیں گے، اسے بوسہ دیں گے، اس کے سلام کا جواب دیں گے، اور اسے بہت ساری دعاؤں سے نواز دیں گے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ امام زمان کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ جب ہم کسی کام کو شروع کرنا چاہیں جہاں ہمیں خوف ہو کہ شیطان فریب دے دے گا، پہلا کام کریں کہ ان کی پناہ میں دیں۔ کیسے دیں؟ کھڑے ہو جائیں ان کے احترام میں، اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھے، جس طرح امام رضا علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ مولا ان کے احترام میں ان کے القاب کو سن کر کھڑے ہوتے تھے، اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھ لیتے تھے، اور ہم بھی یہ طریقہ اختیار کریں ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے، تاکہ شیطان فریب نہ دے سکے۔ کھڑے ہو، ان کی طرف متوجہ ہو، اور اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھتے ہوئے بہت محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور ان کی طرف توجہ کرتے ہوئے ان کے کچھ القابات کو دہرائیں، اور اس القابات کے ساتھ ہم انہیں کیا کریں؟ سلام کریں۔ کیا کہیں؟ السلام علیک یا بقیت اللہ، السلام علیک یا باب اللہ، السلام علیک یا جنب اللہ، اور پھر اس کے بعد کہیں یا مولانا یا صاحب الزمان انا مستغیث بک، اے مولا، اے صاحب زمان، ہم آپ کے در پر استغاثہ لے کر آئے، میں استغاثہ لے کر آئی، میں فریاد لے کر آئی ہوں کہ آپ مجھے اپنی پناہ دے دیں۔ پھر مولا
उस इंसान को, अपने चाहने वाले को जिस तरह से मोहब्बत के साथ अपनी पनाह में ले लेंगे ना, तो फिर शैतान की जुर्रत नहीं होगी, उसकी हिम्मत नहीं होगी, उसकी मजाल नहीं होगी कि वो हमें और आपको फ़रेब दे सके। इंशाअल्लाह इसी दुआ के साथ कि हर वक्त हर लम्हा हम इमाम के इतने करीब हो सके कि हमें इमाम की पनाह हासिल हो सके और शैतान के शर और फ़रेब से अल्लाह हमें महफूज रख सके। आपसे विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह इस बात को हम और आप और आगे बढ़ाएंगे। खुदावंद करीम की बारगाह में दुआ है कि खुदावंद करीम उनके ज़ुहूर में ताजील करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।